بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اردو خوش خطی میں تفصیلی لیکچر کے اندر آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے سین. اور سین کو بنانے کے لیے 3 پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں. تو نمبر 1 سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سین کے 3 دندانے بنانے ہیں، اور 3 دندانے آپ نے اس طریقے سے نہیں بنانے، بالکل سیدھے سیدھے نہیں بنائیں گے اور بہت بڑے نہیں بنائیں گے. دونوں لائنوں کے درمیان سے آپ نے سین کے دندانے بنانے ہیں، تھوڑے سے آپ یوں ترچھے بنائیں گے، یہ دیکھیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے. اور دونوں لائنوں کے درمیان میں بنا کے آپ نے اوپر سے ہی اس کی گولائی بنا دینی ہے، ٹھیک ہے. پہلا پوائنٹ ہے کہ دندانے آپ نے کس طریقے سے بنانے ہیں. دوسرا، گولائی آپ نے خوبصورت بنانی ہے، اور گولائی کو آپ لائن سے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لائن کے اوپر ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سارے اسکولوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لائن سے نیچے رکھیں، بچوں کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ گولائی کو لائن سے نیچے رکھیں. لیکن لائن سے نیچے اگر آپ لے کے جاتے ہیں تو بہت نیچے نہیں، معمولی سی آپ نیچے لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض اوقات دیکھا گیا ہے بہت سارے اسکولوں میں سین کو اس طریقے سے بنوایا جاتا ہے کہ دندانے یہاں پہ بنا دیے جاتے ہیں لائن کے اوپر، اور باقی سین نیچے لے کے جاتے ہیں، اور سین کو لائن کے قریب سے بنا کے اور گولائی کو بہت نیچے لے کے جاتے ہیں. تو یہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو نیچے والا ایریا ہے یہ نیچے والی لکھائی کے لیے ہے. جب آپ نیچے والی لائنوں پہ لکھیں گے تو پھر آپس میں لفظ جو ہیں وہ آپس میں جڑیں گے، ٹچ ہوں گے. جس طریقے سے آپ لکھیں گے تو پھر لکھائی بری لگے گی. تو آپ نے اوپر رکھنا ہے، لیکن اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں، معمولی سا نیچے بھی اور اوپر بھی، یہ دونوں طریقے ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ گولائی کا میں نے بتا دیا، گولائی خوبصورت ہونی چاہیے. اب اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ سین کی گولائی کو یوں کر کے بنا دیتے ہیں، لمبا کر کے بناتے ہیں، ٹھیک ہے. یوں لکھیں گے اور یہاں سے جیسے بے لکھتے ہیں ویسے سین کو بنائیں گے. تو اس طریقے سے گولائی کو نہیں بنانا، گولائی کو مکمل آپ نے گولائی کو ہی بنانا ہے. اور ایک اور مسٹیک کرتے ہیں بچے، خاص طور پہ جو چھوٹی کلاسز کے بچے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ سین کا جو الف ہے یہ گولائی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اس کو سیدھا نیچے لے کے آتے ہیں اور یہاں سے پھر گولائی کو اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے اور گولائی خوبصورت نہیں بنے گی. سین کے 3 دندانے بنا کے اوپر سے ہی آپ نے اس کی گولائی کر دینی ہے اس طریقے سے. اس کے بعد ہے تیسرا پوائنٹ کہ آپ نے کبھی بھی سین کو لمبا کر کے نہیں لکھنا، اس طریقے سے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے. لمبی سین یا لمبی شین، کش والی جو شین ہے، جو کشش والی شین ہے، اس کو ہم اس صورت میں لکھیں گے کہ جب 2 سین اکٹھی آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ہم ایک لفظ لکھتے ہیں ششم، تو آپ کیا کریں گے کہ پہلی شین کو لمبا کریں گے، دوسری کے دندانے بنائیں گے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر شین کے دندانے بناتے ہیں آپ شروع والی کے بھی، تو پھر دیکھنے والے کو بھی اور لکھنے والے کو بھی ذرا مشکل پیش آتی ہے سمجھنے میں. تو یہ دیکھیں، یہ زیادہ لیجیبل ہے اور اس میں تھوڑا سا دماغ میں زور دینا پڑتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر بچوں سے دندانے صحیح نہیں بنتے تو پھر تو یہ اور ہی برا لگے گا. اسی طریقے سے ششدر ہے ایک لفظ، اور اس کو بھی آپ اس طریقے سے لکھیں گے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ لکھتے ہیں کوشش، تو اس طریقے سے لکھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے سین یا شین کا اصول. اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر آپ سین کو لمبا کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں آپ جیسے جشن لکھا آپ نے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ جیم کے بعد آپ نے یہ اصل میں جوائنٹ بنایا ہے، یہ شین نہیں بنی، ٹھیک ہے، یہاں پہ جوائنٹ نہیں ہے. تو یہ اصل میں بنتا ہے، یہ جن بن جاتا ہے یا جن، ٹھیک ہے. اس میں سین کو ہم نے شو نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے میں یہاں پہ لکھتا ہوں، یہ کیا لکھا میں نے، احان. یہ احان پڑھا جاتا ہے، احسان نہیں پڑھا جاتا. اصل میں لفظ کیا ہے، یہ احسان. لیکن اگر اس کو لمبی سین کے ساتھ لکھیں گے تو یہ احان پڑھا جائے گا، احسان نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے آپ خان لکھتے ہیں اور اس کو لمبا کر کے آپ لکھتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سین یا شین ہے. تو اس لیے آپ نے کبھی بھی سین کو لمبا کر کے یا شین کو لمبا کر کے نہیں لکھنا. ابھی دیکھیے گا کہ جشن میں لکھوں گا تو یہ دیکھیں یہ کتنا لیجیبل ہوگا اور سمجھنے والے کو بھی سمجھ آئے گی. اسی طریقے سے احسان ہے، اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے کیا کرنا ہے
کہ سین کے ساتھ چاہے سین شروع میں آتی ہے، درمیان میں آتی ہے یا اینڈ پہ آتی ہے، تو سین کے ہمیشہ 3 دندانے ہی بنائیں گے، اس میں کوئی اور چینج نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے بہت سارے ایسے الفاظ کی پریکٹس کریں کہ جس میں سین شروع میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے یا اینڈ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی ایسا لفظ کہ آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے لکھنا ہے، تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور مجھ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ وہ لفظ جو ہے وہ آپ کو لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا، تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بس یہ ہے کہ دھیان رکھنا ہے کہ دندانے خوبصورت ہوں اور گولائی ٹھیک ہو۔ تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔